السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے، اس کو خوبصورت اور پرسکون بنایا ہے ہمارے رہنے کے لیے۔ اور انسان سے کیا تقاضا ہے؟ یہی تقاضا ہے کہ وہ اچھے اعمال کرے اور اللہ کے ذکر میں سکون تلاش کرے۔ تو انسان پھر کیا کرتا ہے؟ تمام زندگی اسی سکون کو تلاش کرتا ہے، کبھی بڑے بڑے گھروں میں، کبھی سیر و تفریح میں، کبھی دوستوں کی محفلات میں، کبھی کھانے پینے میں یا اور بیشتر چیزوں میں، لیکن وہ سکون دراصل صرف اللہ کے ذکر میں ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے، چاہے انسان اسے لاکھ تلاش کر لے۔ تو لہٰذا پھر ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے جو عین اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہو۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ جو جنت ہے وہ بڑی ہی پرسکون جگہ ہے۔ وہاں بیٹھ کر جنتی اپنی دل پسند گفتگو کریں گے اور اس میں صرف جنت کی باتیں نہیں ہوں گی، دنیا کی باتیں بھی ہوں گی کہ ہم دنیا میں ایسے اور ایسے کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ دنیا کو بھول جائیں گے، دنیا میں گزارا ہوا وقت انہیں یاد رہے گا۔ تو لہٰذا جنت میں محفل بھی بڑی اچھی ہوگی اور ماحول بھی بہت سازگار ہوگا، سبزہ ہوگا، پھول، گھنے درخت اور ان کی چھاؤں بڑا ہی خوبصورت منظر پیش کریں گے۔ ذرا سوچیں، اگر ماحول سازگار نہ ہو، کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہو، گرد و غبار ہو، گرمی ہو، تو سارے اچھے جذبات ہی مان پڑ جاتے ہیں ایسے ماحول کو دیکھ کر۔ لہٰذا جنت میں جو درخت ہوں گے ان کا جہاں بھی تذکرہ ہوا، ان کی گھنی چھاؤں کا اور سائے کا بھی ذکر ہوا۔ تو دنیا میں لوگ اچھے ماحول کی تلاش میں رہتے کہ وہاں کچھ دیر بیٹھ کر طبیعت تر و تازہ ہو جائے گی، لیکن دنیا میں ہر وقت ایک ہی جیسا ماحول میسر نہیں آ سکتا، یا اگر میسر آ بھی جائے تو کیا ہوتا ہے، انسان کو کئی طرح کی فکریں، سوچیں اور پریشانیاں لاحق رہتی ہیں، تو ان سب کے ساتھ بھی وہ اپنی زندگی کو صحیح طرح انجوائے نہیں کر پاتا۔ تو جنت میں آپس کی جو گفتگو ہوگی اس سے بھی سکون حاصل ہوگا، اور ارد گرد کا جو ماحول ہوگا وہ بھی بہت خوبصورت اور پرسکون ہوگا کہ انسان کا دل خوش ہوگا اس میں۔ تو ماحول کی خوبصورتی میں گھنے درختوں کا بھی بڑا ایک اہم کردار ہے، اور آج ہم جنت کے درختوں پر ہی بات کریں گے کہ ان کی کیا نوعیت ہوگی، اور جنت کے درختوں کی بھی کچھ اہم صفات ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، جنت کے جو درخت ہوں گے ان میں پھل، کھجوریں اور انار ہوں گے۔ صرف وہ خالی درخت نہیں ہوں گے بلکہ ان میں پھل بھی لگے ہوئے ہوں گے۔ فاکہہ بمعنی خوش طبعی، خوش مزاجی اور ہنسنے ہنسانے والا ہونا ہے، اور فاکہہ کے معنی کسی کو میوہ کھلانا بھی ہے اور اپنے شیریں کلام سے کسی کو خوش کرنا بھی ہے۔ اور یہاں پہ فاکہۃن کا لفظ آیا ہے، یہ اسم جنس ہے، اس میں ہر طرح کے پھل آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کھجور کا ذکر فرمایا، اور کھجور پانی کے ساتھ مل کر ایک مکمل غذا بن جاتی ہے، لیکن اگر پانی کی بجائے کھجور کے ساتھ انار کا پانی مل جائے تو سب مقصد حاصل ہو جاتے ہیں غذائیت کے، کھانے کا بھی، پینے کا بھی اور لطف و سرور کا بھی۔ تو یہاں بھی کھجور کے ساتھ انار کا ذکر ہے۔ کھجور اور انار کو خاصتاً اس لیے ذکر کیا کہ اور میووں پر انہیں شرف حاصل ہے۔ کھجور اور انار بھی فاکہۃ میں شامل ہیں، مگر اہل عرب
کیا کرتے تھے کہ ان کی کثرت اور ان کے پسندیدہ پھل ہونے کی وجہ سے ان کو الگ شمار کرتے تھے، اسی لیے ان کا الگ ذکر فرمایا ہے۔ تو مقربین کے لیے جنت میں کیا ہوگا؟ من کل فاکہۃ زوجان، اور جو اصحاب الیمین ہوں گے، دائیں ہاتھ والے، جو ان سے درجے میں کچھ کم ہوں گے، ان کے لیے یہ والے پھل ہوں گے، فاکہۃ و نخل و رمان، اور دونوں کا فرق بھی بالکل واضح ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ جنتی کھجور کے درختوں کا ریش کا لباس بنائیں گے، اور یہ سرخ رنگ سونے کی طرح کا ہوگا، یعنی سونا ہی ہوگا، اور اس کے تنے سبز زرمدی ہوں گے، اس کے پھل شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم ہوں گے، اور اس میں گٹلی بالکل نہ ہوگی۔ اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، سورۃ الرحمن میں تو ساتھ ہی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور چونکہ جنت میں موجودہ مذکورہ بالا نعمتوں کی یاد دہانی سننے والوں کو کیا ہوتا ہے؟ عمل صالح کی ترغیب دلائی گئی ہے اس کے ذریعے کہ اگر وہ عمل صالح کریں گے تو ان کے لیے پھر یہ اور یہ انعامات ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لہٰذا اپنے رب کے شکر گزار بن جاؤ اور ایسی زندگی گزارو جو اللہ تعالیٰ نے تقاضا کی ہے، جس میں اللہ کی رضا ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں ہاتھ والے کیا خوش نصیب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ یہ جو اوپر جن پھلوں کا ذکر تھا وہ اصحاب الیمین کے لیے تھے، یعنی عام مومنین کے لیے، اور اصحاب الیمین کی جنت میں بغیر کانٹوں کے بیریاں، تہ بتہ کیلے، گھنے اور لمبے لمبے سایوں والے درخت، پانی کی آبشاریں اور کثیر پھلوں والے باغات ہوں گے، جن پر نہ کبھی خزاں آئے گی اور نہ ہی جنتی کبھی اس سے روکے جائیں گے۔ وہ اونچے اونچے تختوں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ تو دنیا میں جو بیری کا درخت ہوتا ہے وہ زیادہ کانٹوں والا اور کم پھلوں والا ہوتا ہے، لیکن جنت کے یہ درخت زیادہ پھلوں والے اور بالکل بے خار ہوں گے، کوئی کانٹا نہ ہوگا، اور پھل بھی ایسے لگے ہوں گے کہ پھلوں کے بوجھ سے درخت کے تنے جھکے ہوئے ہوں گے۔ بیری کے درخت کا بھی اس لیے ذکر ہوا کہ عرب ان درختوں کی گہری اور میٹھی چھاؤں کو پسند کرتے تھے، اسی لیے اس درخت کا بھی ذکر ہوا۔ یہ درخت بظاہر دنیاوی درخت جیسا ہوگا، لیکن بجائے کانٹوں کے اس میں شیریں پھل ہوں گے۔ اور یہاں پہ خاص طور پہ جنت کے سائے کا بھی ذکر ہے، تو اسی پر صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے درخت کے سائے تلے تیز سوار 100 سال تک چلتا رہے گا، لیکن سایہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ سایہ کیسا ہوگا کہ نہ ہی گھٹتا ہے اور نہ سورج اور نہ گرمی کی تپش، بلکہ کیا ہوگا کہ فجر کے طلوع ہونے سے پیشتر کا سماں ہر وقت اس کے نیچے رہے گا، یعنی اس کا سایہ ایسا ہوگا جس میں کچھ اندھیرا بھی ہوگا، کیونکہ گھنے سائے کے نیچے عام طور پہ کیا ہوتا ہے، روشنی صحیح سے نہیں پہنچتی، کچھ اندھیرا ہی ہوتا ہے نیچے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ہمیشہ وہ وقت رہے گا جو صبح صادق کے بعد سے لے کر آفتاب کے طلوع ہونے کے درمیان رہتا ہے۔ تو دیکھیے اس وقت میں کیا ہوتا ہے کہ سورج کی جو تپش ہوتی ہے، کرنیں ابھی نمودار ہو رہی ہوتی ہیں تو بہت ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ کرنیں، اور ہوا میں بھی تازگی ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، اور روشنی بہت زیادہ تیز نہیں ہوتی۔ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ اسی سائے کو دوسری آیت میں ظِلٍّ ممدود فرمایا گیا ہے۔ اور اس درخت کی کیا خوبی ہوگی
عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى شجرة في الجنة مسيرتها 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها رواہ احمد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبہ جنت کا درخت ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، اہل جنت کے کپڑے اسی کے خوشے سے تیار کیے جائیں گے۔ تو اس درخت کا ذکر احادیث میں بھی آیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہیں اور بہتے چشموں میں۔ تو سائے کا اس لیے بھی بار بار ذکر کیا گیا ہے جنت کے درختوں کے ساتھ کہ جہنمیوں کے لیے بھی سایہ ہوگا، استغفر اللہ، لیکن آگ کے دھوئیں کا۔ تو اہل جنت کو بطور انعام بتایا جا رہا ہے کہ وہ دھوئیں کے سائے کے بجائے گھنے درختوں اور جنت کے مکانوں کے ٹھنڈے سایوں، چشموں اور اپنی پسند کے پھلوں میں عیش کر رہے ہوں گے۔ تو یہ ان کو بطور نعمت اور شکر گزاری کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، درخت اور ان کا گھنا سایہ۔ انہیں کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اس عمل کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے، اور اچھا اور گھنا سایہ اچھے ماحول کی علامت بھی ہے، جیسا کہ پیچھے ابھی بات ہوئی کہ اچھے ماحول میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں گھنے درخت اور ان کا سایہ بھی شامل ہے کہ اس سے بھی دل میں خوشی اور سکون کے جذبات آتے ہیں۔ پھر اگلی خوبی کیا ہوگی ان درختوں کی؟ مدحامتان، گہرے سبز ہوں گے درخت۔ یہ دہمن بمانی کسی چیز کا تاریکی میں ڈھک جانا ہے، تو اس کا مفہوم پھر یہ ہوا کہ جنت کے جو درخت ہوں گے ان کے پتے اتنے گہرے سبز ہوں گے جیسے سیاہ ہو رہے ہوں۔ کثرت سیرابی اور سبزے کی فراوانی کی وجہ سے مائل با سیاہی ہوں گے۔ وہ درخت ایسے سرسبز ہوں گے کہ دور سے دیکھنے میں ہی سیاہی مائل دکھائی دیں گے، گھنے سبز۔ ذواتا افنان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اور یہاں پہ جن دونوں باغوں کا ذکر ہوا، ان میں جو درخت ہوں گے وہ لمبی لمبی اور بڑی بڑی شاخوں والے ہوں گے، بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس میں سایہ گنجان اور گہرا ہوگا، نیز پھلوں کی کثرت ہوگی، اور کہا جاتا ہے کہ ہر شاخ اور ٹہنی پھلوں سے لدی بھی ہوگی اور جھکی بھی ہوگی۔ اتنی کثرت سے جنت کے درختوں پہ پھل لگے ہوئے ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ کی اس قدرت کا اظہار ہے کہ ان باغوں کے درختوں کی نشو و نما میں ایک دوسرے سے پوری طرح یکسانیت اور ہم آہنگی ہوگی۔ یعنی یہ جو بڑی بڑی شاخوں کا ذکر ہوا تو ان میں کیا ہوگی؟ یکسانیت ہوگی، وہ دیکھنے میں بالکل ایک جیسی معلوم ہوں گی، کہ جیسے ایک ہی درخت کو ہر جگہ لگایا ہوا ہے، ان کی شاخیں اور ٹہنیاں بھی ایک جیسی ہوں گی سائز میں۔ تو دنیا میں جب ہم کہیں بہت سے درخت دیکھتے ہیں تو کیا سب کے پتے اور ٹہنیاں ایک جیسے ہوتے ہیں؟ بے شک وہ ایک ہی نوعیت کا درخت ہو، نہیں، سب کے پتے ایک طرح سے دکھائی نہیں دیتے۔ کسی درخت پہ پتے زیادہ گھنے ہوتے ہیں، کسی پہ کم ہوتے ہیں، حتیٰ کہ رنگوں کا بھی فرق ہوتا ہے۔ لیکن جنت میں یہ جن درختوں کی بات ہے وہ گھنے ہونے میں یکساں ہوں گے، ہرے بھرے ہوں گے، اور ان کی شاخیں بھی ایک ہی طرح سے ہوں گی سائز میں، کہ وہ ایک ہی طرح کے معلوم ہوں گے۔ اور سورہ واقعہ میں اس سائے کے لیے ظل ممدود کے الفاظ ہیں، اور اس آیت کی وضاحت صحیح بخاری کی ایک حدیث سے بھی ملتی ہے کہ یہ ایسا درخت ہوگا جس کے سائے کے نیچے ایک گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے گا، تب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ سورۃ الواقعہ
میں جہاں اس کا ذکر ہے ظل ممدود، اس کی وضاحت میں یہ حدیث آتی ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 سنہ واقرؤوا ان شئتم وظل ممدود ولقاب قوس احدکم فی الجنۃ خیر مما طلعت علیہ الشمس او تغرب، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 برس تک چلتا رہے گا، تب بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر قرآن سے سمجھنا چاہو تو سورہ واقعہ کی آیت نمبر 30 وظل ممدود پڑھ لو، اور جنت میں کسی شخص کی گمان رکھنے کے برابر جگہ دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ تو جنت میں تھوڑی سی جگہ بھی گمان رکھنے کے برابر بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے، کیونکہ جنت کی نعمتیں دائمی ہیں اور دنیا کی نعمتیں کیا ہیں، ایک دن ہاتھ سے چلی جانے والی ہیں، چاہے وہ جتنی بھی بافر ہوں۔ اور ایک اور جگہ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس درخت کا نام طوبہ ہوگا، یہ بھی روایت ملتی ہے۔ تو ممدودن میں سائے کا جگہ کے لحاظ سے پھیلاؤ بھی شامل ہے اور زمانے کے لحاظ سے بھی۔ اکلھا دائم وظلھا، جنت کے جو پھل ہیں وہ دائمی ہیں اور اس کا سایہ بھی۔ تو یہ جنت کی بہت بڑی کوالٹی ہے کہ اس میں جو چیز بھی ملے گی وہ دائمی ہوگی، دنیا کی طرح نہیں ہوگا کہ یہ ڈر ہو کہ کہیں یہ نعمتیں ہاتھ سے چلی نہ جائیں۔ اور دنیا میں جو بھی نعمتیں ہوتی ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پرانی ہو جاتی ہیں، ان کی رونق ختم ہو جاتی ہے، خوبصورتی ماند پڑ جاتی ہے۔ انسان تمام زندگی اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اپنی چیزوں کو پالش کرتا رہے، نیا بناتا رہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے، ایٹ دی اینڈ ان کی وہی کنڈیشن ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ڈر بھی لگا رہتا ہے کہ موت کے ساتھ ہی ان تمام نعمتوں سے جدائی ہو جائے گی جن کو انسان دنیا میں انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک بندہ مومن دنیا میں کیسی زندگی گزارتا ہے، مسافر کی طرح۔ مسافر دیکھیں کس طرح سے سفر کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری منزل آگے ہے، وہ اسی کی طرف چلتا رہتا ہے۔ وہ جہاں بھی پڑاؤ ڈالے، جہاں بھی ٹھہرے، وہاں دل لگا کے نہیں بیٹھ جاتا کہ نہیں بس یہی میرا گھر ہے۔ اس کو یاد رہتا ہے کہ میں مسافر ہوں اور میری منزل آگے ہے اور مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ تو ایک بندہ مومن کو بھی ایسی ہی زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اس دنیا میں ایسا دل نہ لگائے کہ آخرت کو بالکل بھول ہی جائے اور اس کی طرف اپنا سفر جاری نہ رکھے، بلکہ انہی دنیا کی نعمتوں میں کھو کے رہ جائے۔ پھر ایک آخری خوبی جنت کے درختوں کی کہ جنت میں تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ ہم نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جنت میں جو محلات ہوں گے وہ سونے اور موتیوں کے ہوں گے، تو یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جنت کے جو درخت ہیں ان کے تنے بھی سونے کے ہوں گے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی الجنۃ شجرۃ الا وساقها من ذهب، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو۔ تو یہ بھی جنت کے درختوں کی ایک بہت بڑی خوبی ہوگی۔ تو آج جو ہم نے جنت کے درختوں کی کوالٹیز پڑھی، اس میں ان کا رنگ تھا کہ وہ گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، سیاہی مائل، اور ان کا جو سایہ ہوگا وہ بہت ہی گھنا ہوگا۔ جنت کے جو درخت ہوں گے ان میں کانٹے نہیں ہوں گے، بلکہ اس کی جگہ پھل بہت وافر مقدار میں ہوں گے، اور ان کا سایہ جو ہے وہ گھنے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت طویل ہوگا، یعنی بہت مسافت کے لحاظ سے لمبا ہوگا۔ اور جنت کے جو درخت ہیں وہ ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے،
اور جو ان کے درختوں کی شاخیں ہیں وہ بھی ہری بھری گھنی اور لمبی ہوں گی اور یکساں ہوں گی، یعنی باقی جو ارد گرد والے درخت ہوں گے ان سے ملتی جلتی ہوں گی، اور جو جنت کے درخت ہوں گے ان کے تنے سونے کے ہوں گے۔ تو دیکھیں کہ ان درختوں کی بھی کتنی زیادہ کوالٹیز ہیں جنت کے درختوں کی، تو جو جنت کی اس سے بڑی نعمتیں ہیں ان کا کیا عالم ہوگا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس جنت کا شوق لگا دیں کہ ہم بھی اس کے لیے جو صحیح معنوں میں کوشش ہے وہ کرنا شروع کر دیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔